اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. ثم مانند ما قبل، ثم جس طریقے سے ما قبل میں گزرا ہے اسی طریقے سے یہاں پر بھی ہے. اماتہ فعل و فاعل و مفعول، اماتہ فعل و فاعل ہو اس میں جو ہے وہ مفعول ہے. جملہ عطف بر جملے یسرہ ہے، مقدر و محلی از اعراب ندارد. ٹھیک مولانا؟ اس کے بعد فا حرف عطف ہے، اقبرہ فعل و فاعل و مفعول، اقبر فعل و فاعل ہو اس میں مفعول ہے. یہ جملہ عطف بر جملے اماتہ، کیونکہ ابھی آپ نے دیکھا جملے اماتہ محل اعراب نہیں رکھتا تھا، تو اب یہ اقبرہ اسی پر عطف ہے تو یہ جملہ بھی اعراب نہیں رکھے گا. پھر ثم یہ بھی مانند ما قبل، اذا از ادات شرط و ظرف زمان آئندے است. اذا جو ہے ادات شرط میں سے ہے، کلمات شرط میں سے ہے، اور ظرف زمان ہے آئندہ کے لیے، آنے والے وقت کے لیے. ودر محل نصب، اور محل نصب میں ہے. وہ متعلق بجواب خود، اور اپنے جواب سے متعلق ہے. وہ مضاف بشرط خود می باشد، اور یہ مضاف ہے اپنی شرط کی طرف. بنا بر ان اذا متعلق بانشرہ است، اذا متعلق بانشرہ ہے کہ جو اس کے بعد میں آئے گا، سمجھ رہے ہیں؟ انشرہ اذا کے لیے شرط بھی ہے اور انشرہ مضاف الیہ بھی ہے اذا کا. ٹھیک. اس کے بعد شاء فعل و فاعل جملہ شرط. شاء کیا ہے مولانا؟ فعل و فاعل ہے اور جملہ شرط ہے برائے اذا. و در محل جرس، کیونکہ اذا مضاف ہے، یہ شاء میں نے اوپر جو ہے غلط کہہ دیا، وہ جواب شرط تھا. یسرہ انشرہ، ٹھیک ہے ہاں. اذا ادات شرط ہے تو شرط کے بعد جملہ شرطیہ آتا ہے، تو یہ شاء فعل و فاعل یہ جملہ شرط ہے کس کے لیے؟ اذا کے لیے. وہ در محل جرس، اور شاء محلا مجرور ہے. کیوں محلا مجرور ہے؟ مضاف الیہ اذا کے لیے. بنا بر مضاف الیہ بودن برائے اذا. ومفعول شاء محذوف است، شاء فعل و فاعل تھا، اس کا مفعول کیا ہے؟ اس کا مفعول محذوف ہے. پس تقدیر جملے کی ایسے ہوگی اذا شاء انشارہ انشر. شاء انشارہ جو مفعول بے تھا شاء کا وہ محذوف ہے. ٹھیک. انشرہ فعل و فاعل و مفعول. ٹھیک. اب یہ جملہ جواب اذا ہے، اذا کا جواب ہے. وہ محلی از اعراب ندارد، اور اس کا کوئی محل اعراب نہیں ہے. کیوں محل اعراب نہیں ہے؟ زیرا اذا از ادات شرط غیر جازم ہے، کیونکہ اذا ادات شرط غیر جازم میں سے ہے، شرط جازم میں سے نہیں ہے. اگر شرط جازم میں سے ہوتا تو یہ جملہ محلاً مجزوم ہوتا، لیکن اذا ادات غیر جازم میں سے ہے، ادات شرط غیر جازم میں سے ہے، لہذا یہ جملہ انشرہ اس کا کوئی محل اعراب نہیں ہے. کلا حرف رد، بولا نا کسی چیز کے انکار کے لیے کلا ہرگز، ٹھیک ہے نا؟
لما حرف نفی و جزم و قلب، ٹھیک، اس کے یہ الگ الگ نام ہے، حرف نفی بھی کہتے ہیں، حرف جزم بھی کہتے ہیں، حرف قلب بھی کہتے ہیں۔ لما یقد فعل و فاعل، یقظ کیا ہے؟ فعل و فاعل، و ان فعل مجزوم بے لماس، اور یقظہ کیا ہے مولانا؟ ہاں، یہ لما کی وجہ سے مجزوم ہے، لما یہ ادات جزم یا حرف نفی یہ جب داخل ہوتے ہیں فعل مضارع کے اوپر تو فعل مضارع کو مجزوم کر دیتے ہیں، تو چونکہ یقظہ فعل مضارع ہے اس پر لما داخل ہوا ہے تو یقظہ کیا ہوگا؟ مجزوم ہوگا لما کی وجہ سے۔ ما اسم موصول در محل نصب مفعول به برائے یقظہ، ما جو ہے وہ اسم موصول ہے اور محلاً منصوب ہے یقظہ کا مفعول بے ہونے کی وجہ سے۔ ما کیا ہے؟ اسم موصول اور محلاً منصوب ہے، کیوں منصوب ہے؟ یقظہ کا مفعول بے ہے، ٹھیک۔ امرہ فعل و فاعل و مفعول، جملہ صلہ موصول است، یہ ما جو اوپر گزرا ہے اسم موصول یہ اسی کا صلہ ہے، وہ محل اعراب نہ دارد، جملہ صلہ موصول محل اعراب نہیں رکھتا۔ وضمیر عائد بے موصول در انجا محذوف، ضمیر عائد بے موصول کہہ رہے ہیں کہ جو ضمیر موصول کی طرف پلٹنے والی ہے وہ یہاں پر کیا ہے مولانا؟ محذوف ہے۔ اصل میں جملے کی جو تقدیر ہے وہ اس طریقے سے ہے، ما امرہ بہی و جملہ لما یقد استینافیہ و محلیہ زیرہ ندارت۔ چلے یہ تمام ہو گیا، اب یہ جدید اور نئی آیتیں ہیں۔ فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ أَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا فَأَنبَتْنَا فِيهَا حَبًّا وَعِنَبًا وَقَضْبًا وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا وَحَدَائِقَ غُلْبًا وَفَاكِهَةً وَأَبًّا متاعا لکم ولانعامکم۔ ترجمہ جو کیا گیا، پس آدمی باید بے خوراک خود بے نگرد، پس انسان کو چاہیے کہ وہ اپنی خوراک اپنی غذا کی طرف دیکھے، اپنے کھانے کی طرف دیکھے، طعام یعنی کھانے والی چیز، خوراک غذا جو بھی کہہ لیں آپ، ٹھیک۔ فَلْيَنْظُرِ الْإِنسان، پس انسان کو چاہیے کہ دیکھے، اِلیٰ طَعَامِهِ اپنی خوراک کی طرف، اپنے کھانے کی طرف۔ اَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا، ہمارا ماء آبی فرو بِرِیختٍ وَفُرُو ریختنی، بے شک ہم نے پانی نازل کیا، صَبَبْنَا الْمَاءَ ہم نے پانی چھڑکا، برسایا، نازل کیا، جو بھی آپ معنی کر سکتے ہیں۔ سببنا کا معنی اصل ہوتا ہے چھڑکنا مولانا، بے شک ہم نے پانی چھڑکا، چھڑکنے کی طرح، ٹھیک، ہم نے پانی برسایا برسنے کی طرح، ایسے کیسے۔ ثم شققنا الارض شقا، پھر زمین کو ہم نے شگافتہ کیا، شگافتہ کرنے کی طرح۔ شققنا شق کرنا، پھاڑنا، شگافتہ کرنا، پھر ہم نے زمین کو شق کیا، شق کرنے کی طرح، بڑے قاف والا شق، ٹھیک ہے مولانا۔ فَأَنبَتْنَا فِيهَا حَبًّا، پھر اس زمین میں دانے اگائے، فَأَنبَتْنَا پس ہم نے اگایا، فِيهَا اس میں یعنی زمین میں، حَبًّا دانوں کو،
فَأَنبَتْنَا پھر ہم نے اگایا اس میں دانوں کو، وَعِنْبًا وَقَضْبًا عنب یعنی انگور، وقضبہ اور تر و تازہ سبزیاں، گیا پودے جو بھی آپ کہہ سکتے ہیں، وزیتون ونخلا زیتون اور کھجور، وحدائق غلبا اور باغات درختوں سے بھرے ہوئے ہیں، حدائق یعنی باغات، غلبا غلبا کہتے ہیں جس میں بہت سارے درخت ہوں، درختوں سے بھرے ہوئے، ہاں حدائق غلبا درختوں سے بھرے ہوئے باغ، ٹھیک، وفاکہۃ وابا فاکہہ میوہ، ابا یعنی چراگاہ، میوے چراگاہ، متاعا لکم ولانعامکم، متاع کہتے ہیں جس سے انسان بہرہ مند ہو، جس سے انسان مستفید ہو، جس سے انسان فائدہ اٹھائے، متاعا لکم تمہارے لیے بہرہ مندی ہے، ولانعامکم اور تمہارے اونٹوں کے لیے، یعنی یہ تمام چیزیں تمہارے لیے ہیں اور تمہارے اونٹوں کے لیے ہے کہ تم بھی کھاؤ پیو اور اپنے اونٹوں کو بھی کھلاؤ پلاؤ، متاعا لکم تمہاری بہرمندی کے لیے، ولانعامکم اور تمہارے اونٹوں کے لیے، انعام یا جانوروں کے لیے انعام۔ چلیں یہ آیت اور ترجمہ تھا اور تجزیہ۔ فَلْيَنْظُرْ الْإِنسَانُ إِلَىٰ، یہ سارے کلمات گزر چکے ہیں، اسی وجہ سے ان کی کوئی وضاحت یہاں پہ نہیں کی ہے۔ طعام خوردنی، کھانے والی چیز، در اصل مصدر ثلاثی مجرد است بمعنی خوردن۔ مولانا طعام اصل میں ثلاثی مجرد کا مصدر ہے جس کا معنی ہے کھانا۔ فیومی گوید طعام در عرف اسم است، فیومی کا کہنا ہے کہ طعام عرف عام میں اسم ہے برائے ہر آنچے کی خوردے می شود، ہر اس چیز کے لیے جو کھائی جائے، ہر وہ چیز کی جو کھائی جاتی ہے اسے طعام کہا جاتا ہے۔ نظیر شراب کی اسم برائے ہر نوشیدنی، بالکل شراب کی طرح کہ جو اسم ہے ہر پینے والی چیز کے لیے، جس طریقے سے ہر پینے والی چیز کو شراب کہا جاتا ہے اور شراب اسم ہے تمام پینے والی چیزوں کے لیے، اسی طریقے سے طعام اسم ہے ہر کھانے والی چیز کے لیے، ٹھیک۔ سببنا ریختیم، ہم نے پھیلایا، ہم نے بکھیرا، ہم نے چھڑکا، ٹھیک ہے۔ فعل ماضی الثلاثی مجرد، سبب یسببو، یا سب یسبو، فعل یفعل، یہ فعل ماضی ثلاثی مجرد ہے باب فعل یفعل سے، وہ متعدی یک مفعولی، اور یہ متعدی ایک مفعولی ہے، یہ ایک مفعول چاہتا ہے۔ سب ریختن، گاہی نیز اسباب فعل، اگر زیر زبر دیا ہوتا تو زیادہ آسان ہوتا ہے نا، کبھی ہاں فعل یفعلو کے وزن پہ آتا ہے، جب فعل یس بو آتا ہے یا یس سب یسبو، سب سبب یسببو یا سبب یسببو، مقصور عین الفعل، ٹھیک۔
ہاں تو اگر عین الفعل مضموم ہو سب یسبو تو متعدی ہوتا ہے ایک مفعول کی طرف، اور اگر فعل یفعلو کے وزن پہ آتا ہے تو پھر لازم ہے، اور اس کے معنی ریختی شدن جو پھیلایا گیا ہو، جو بکھیرا گیا ہو، جو اڈیلا گیا ہو، ٹھیک۔ شققنا شگافتیم ہم نے پارا کیا، ہم نے پھاڑا، ہم نے شق کیا، ٹھیک مولانا، کسی چیز کو شگاف کرنا، پھاڑنا، ٹھیک ہے، یہ مانا چاک کرنا، شققنا شگافتیم ہم نے چاک کیا، ہم نے پھاڑا، فعل ماضی الثلاثی مجرد، شقق یش قیقو فعل یفعلو وہ متعدی یک مفعول است، شق میں معنی ہے شگافتن، ٹھیک۔ اس کے بعد انبتنا رویاندیم ہم نے پیدا کیا، ہم نے اگایا، رویاندن اصل میں ہوتا ہے اگانا، ٹھیک ہے۔ انبتنا رویاندیم، انبت ینبتو فعل یفعلو یہ بھی ہے فعل ماضی باب نہ انبت، انبت ینبتو انبات باب فعال، نبت ینبتو آتا ہے، ٹھیک۔ یہ ثلاثی مزید ہے، انبت ینبتو انبات، ٹھیک۔ اکرم یکرم اکرام، انبت ینبتو انبات باب فعال، متعدی یک مفعول، گاہی نیز لازم استعمال میں شود، یہ کلمہ کبھی کبھی لازم بھی استعمال ہوتا ہے، اور بمعنی رویدن اگنا، لازم ہوگا تو اگنا مانا دے گا، متعدی ہوگا تو اگانا، ٹھیک مولانا۔ حبن دانا اس میں ثلاثی مجرد و اس میں جنس، ثلاثی مجرد کا اسم ہے اور یہ اسم جنس ہے، وواحد آن حب و جمع آن حبوب و حبان می آیت، مولانا حبن اسم ثلاثی مجرد ہے، اسم جنس ہے، اور اس کا واحد حبتن آتا ہے اور اس کی جمع حبوب یا حبان آتی ہے، ٹھیک۔ عنبن انگور یہ بھی اس میں ثلاثی مجرد ہے، عنب۔ قدبن گیا ہے تر و تازے کی خوردے میں شبد، مولانا تر و تازہ جھاڑیں، تر و تازہ گھاسیں، سبزیاں، پودے، سمجھ رہے، گیا یعنی پودے، تر و تازہ پودے جو کھائے جاتے ہیں۔ اصل قذب مصدر اس، قذب مولانا اصل میں مصدر بمعنی بریدن، بمعنی بریدن کاٹنے کے معنی میں، قذب یعنی کاٹنا۔ کشاف گوید ترے خوردنی را به خاطر پشت سر هم چیده شدن قذب می گویند، تر خوردنی را کھانے والی جو تر و تازہ سبزیاں ہوتی ہیں، چونکہ ان کو ایک طرف سے کاٹا جاتا ہے ایک طرف سے کھایا جاتا ہے، اس لیے ان کو قذب کہتے ہیں۔ کشاف گوید ترے خوردنی را کہ کھانے والی سبزی کو بخاطر پشت سر ہم چیدے شدن، چونکہ ایک طرف سے جو ہے مسلسل ان کو کاٹا جاتا ہے، ان کو اکٹھا کیا جاتا ہے، اس لیے قذب کہتے ہیں۔ قذب را بمعنی درخت درازی کی شاخ و برگش گسترده نیز ذکر کرتے ہیں۔ قذب کا ایک معنی ہے ایسا لمبا چوڑا درخت کہ جو بہت ہی پھیلا ہوا ہو، سمجھ رہے ہیں، لمبے اور پھیلے ہوئے درخت کو بھی قذب کہا جاتا ہے۔ قذب را بمعنی درخت درازی کی، قذب کو
لمبے درخت کے معنی میں کہ شاخ و برگشت گستردے است کہ جس کی ڈالیاں اور جس کے پتے پھیلے ہوئے ہوں نیز ذکر کر دیں، یہ بھی بیان کیا گیا ہے۔ زیتون اس میں درخت معروفی، زیتون ایک مشہور و معروف درخت کا نام ہے کہ بے میوہ آن نیز زیتون گفتے می شود، کہ اس کے پھل کو بھی زیتون کہا جاتا ہے۔ وہ بے روغنی کی عزم میں ان درخت گرفتے می شود، اور وہ روغن وہ تیل کہ جو اس درخت کے میوے سے نچوڑا جاتا ہے، نکالا جاتا ہے، زیت گوین، اسے کیا کہتے ہیں؟ زیتون سے، میوہ زیتون سے نکالے گئے تیل کو کیا کہتے ہیں؟ زیت کہتے ہیں۔ ہر گاہ واحد از ان درخت ارادے شود زیتون گفتے می شود، کہہ رہے اس درخت سے جب واحد کا قصد و ارادہ کیا جاتا ہے، یعنی زیتون کا ایک درخت جب مراد لیا جاتا ہے تو زیتونہ کہا جاتا ہے، ٹھیک؟ وَإِلَّا اس طریقے سے زیتون اگر آپ خالی کہیں گے تو مولانا جن سے زیتون، زیتون کے جتنے درخت ہیں سب مراد ہوں گے۔ اگر زیتون کا ایک درخت آپ کو کہنا ہے اور ایک درخت مراد لینا ہے تو پھر زیتونہ کہا جاتا ہے۔ کلمہ زیتون اس میں ثلاثی مزید ہے، کہنے کلمہ زیتون کیا ہے؟ اس میں ثلاثی مزید ہے۔ نخل درخت خرما اس میں ثلاثی مجرد، غلب انبوہ و درہم پیچیدہ، انبوہ، انبوہ جانتے ہیں؟ انبار، کسی چیز کا انبار ہوتا ہے، انبوہ یعنی بہت سارے ڈھیر، درہم پیچیدہ تو ایک ہی میں ملے ہوں، ایک ہی میں مخلوط ہوں، مولانا سمجھ رہے ہیں؟ ایک دوسرے سے ملے ہوئے ہوں، ایک دوسرے کے نزدیک اور بہت پاس ہوں، ٹھیک؟ ان کو کہتے ہیں غل۔ جمع مکسرس برائے اغلب، مولانا یہ اغلب کے لیے جمع مکسر ہے، در مذکر و غلبہ در مؤنث، مذکر میں اغلب کی جمع تکسیر ہے غلب، اور مؤنث میں غلبہ، صفت مشبہ بمعنی درہم پیچیدے و انبو، یہ صفت مشبہ ہے بمعنی درہم پیچیدے و انبو، جہاں کثرت ہو، زیادتی ہو، سمجھ رہے ہیں؟ ایک دوسرے سے ملے ہوئے، فاصلے کم ہوں۔ فاکہہ ہر گونے میوے، فاکہہ ہر طریقے کے پھل کو کہا جاتا ہے۔ میوہائی کی برائے تفنن و مزے باشد، ایسے میوے کہ جو مولانا ذائقے کے لیے اور مزے کے لیے ہو، اس کو کہتے ہیں فاکہہ۔ ہر چیز خوردنی کی با خوردن آن سرور و تنعم حاصل شود، یعنی فاکہہ ہر اس کھانے والی چیز کو کہا جاتا ہے کہ جس کو خوشی کے لیے اور لذت کے لیے کھایا جائے۔ ہر چیز خوردنی کی، ہر کھانے والی چیز کی با خوردن آن کہ جس کے کھانے سے سرور و تنعم حاصل شود، مزہ آئے، لذت ملے۔ ان کلمہ اسم فاعل از فکہ یکفو کی مصدر آن فکہ و فکاہا، بزلگو و خوشتبہ و خوش منش گردیدے ہے۔ یہ کلمہ اسم فاعل ہے اور فکہ یکفو سے آیا، اس کا مصدر ہے فکہ و فکاہا، بزلگو و خوشتبہ، جو مولانا جو طنز و مزاح کی باتیں کرتا ہے، جو ہنسی مذاق کی باتیں کرتا ہے، جو خوش طبع ہوتا ہے، اس کے لیے شاید میوہار از آن جہت فاکہہ گفتے ان، کہہ رہے شاید میووں کو اس لیے فاکہہ کہا جاتا ہے کہ ہنگام خوردن آن کہ اس کے کھانے کے وقت بزل گوئی می شبد، ہنسی مذاق کی جاتی ہے، وہ انسان با خوشی تب بے آن روی می آورد، یا جس کو کھانے کے بعد انسان خوش طبعی کی طرف مائل ہو جاتا ہے۔ ایک سرور، ایک نشاط تو بہر صورت پھل فروٹ کھانے کے بعد، اس لیے اس کو فاکہہ
اب یعنی چراگاہ، جہاں جانوروں کو چرایا جاتا ہے، جانوروں کو جہاں پیٹ بھرنے کے لیے، خوراک کے لیے لے جاتے ہیں. ہر گیا ہے وہ درو، ہر وہ پودا، ہر وہ گھاس، ہر وہ جھاڑی جو کھائی جائے. ان کلمہ قرآن تنہا ایک بار بیکار رفتے عرض کریں گے. یہ جو کلمہ ہے وہ قرآن میں ایک ہی بار آیا ہے. بدر اصل مصدر ثلاثی مجرد اس بمعنی آمادہ شدن، اور یہ ثلاثی مجرد کا مصدر ہے اور اس کے معنی ہے آمادہ شدن، یعنی آمادہ ہونا، تیار ہونا. آرزومند شدن، آرزومند ہونا، قصد، ارادہ کرنا. محتمل وجہ تسمیہ چراگاہ بے اب ان باشد، کہہ رہے کہ احتمال یہ ہے کہ چراگاہ کو اب کا نام اس لیے دیا گیا ہے کہ چراگاہ بدون دخالت بشر و بصورت خودرو، کہ چراگاہ بغیر انسان کی دخالت کے کھانے کے قابل مہیا و آمادہ برائے چریدن حیوانات شدے است، کہ جو انسان کی دخالت کے بغیر حیوانوں کے چرنے کے لیے تیار اور آمادہ ہوتی ہے. کیونکہ خود سے ہی یہ چیزیں اگتی ہیں، خود سے ہی جانوروں کے کھانے کی پودے گھاسیں اگتی ہیں، اس میں انسان کی کوئی دخالت نہیں ہوتی ہے، خود بخود حیوانوں کے لیے آمادہ ہو جاتا ہے. اسی لیے اس کو اب کہا گیا ہے، آمادہ شدہ. چلیے یہ تمام ہو گیا. اب ترکیب رہ جاتی ہے، ترکیب انشاءاللہ بعد